لاہور میں شاہراہ قائد اعظم پر عجائب گھر کے سامنے سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک نہایت خوبصورت سنہری رنگ کی توپ نصب ہے۔ یہ مشہور زمانہ زمزمہ توپ ہے، جسے عرف عام میں بنگیاں والی توپ بھی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے محض سڑک کی خوبصورتی اور رونق کا باعث ہونے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن یہ توپ کوئی معمولی توپ نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار دنیا کے ان چند ہتھیاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے حالات کے اتار چڑھاؤ اور زمانے کی بے شمار گردشیں دیکھی ہیں۔ پیتل اور تانبے سے ڈالی گئی اس خوبصورت دیو ہیکل توپ کی لمبائی 14 فٹ 4.5 انچ ہے، جبکہ اس کا دہانہ 9.5 انچ چوڑا ہے۔ اس توپ کا شمار ہندوستان کی بنی ہوئی بڑی بڑی توپوں میں کیا جاتا ہے۔ زمزمہ توپ احمد شاہ ابدالی کے حکم سے اس کے وزیر اعظم شاہ ولی خان کے زیر نگرانی لاہور میں 1757 عیسوی میں شاہ نذیر نے تیار کی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس کے علاوہ اور بھی کئی توپیں بنوائی تھیں، جو سب اس نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کے خلاف 1761 عیسوی میں استعمال کی۔ اپنی فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی جب کابل واپس روانہ ہوا تو زمزمہ کو اس نے لاہور لا کر اپنے افغان گورنر خواجہ عبد خان کے حوالے کر دیا۔ 1762 عیسوی میں خواجہ عبد خان کو قتل کر دیا گیا اور ایک سکھ سردار ہری سنگھ بنگی نے لاہور پہ قبضہ کرنے کے علاوہ اس توپ پر بھی قبضہ کر لیا اور لاہور قلعے کے شاہ برج میں پہیوں کے بغیر اس توپ کو رکھ دیا گیا اور اس وجہ سے اس کا نام بنگی توپ پڑ گیا۔ چنانچہ آج بھی اس توپ کو بنگیوں کی توپ کہا جاتا ہے۔ 1764 عیسوی میں لاہور شہر پر 3 بھائیوں سانا سنگھ، گوجر سنگھ اور صوبہ سنگھ نے قبضہ کر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی اور لاہور شہر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، جبکہ زمزمہ توپ کو گوجرانوالہ کے سکھ سردار چڑت سنگھ سکھرچیا کو مال غنیمت کے طور پہ دے دیا۔ سردار چڑت سنگھ 2000 فوج کی مدد سے کھینچ کر اس توپ کو گوجرانوالہ اپنے قلعے میں لے گیا۔ سردار چڑت سنگھ سے یہ توپ 2 بھائیوں احمد خان اور پیر محمد خان چٹھا چھین کر اسے احمد نگر لے گیا، لیکن ان دونوں کے درمیان توپ کی ملکیت پہ جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں احمد خان کے 2 بیٹے اور پیر محمد خان چٹھا کا ایک بیٹا مارا گیا۔ اس جھگڑے کے دوران ایک سکھ سردار گجر سنگھ نے پیر محمد کی مدد کی اور ساتھ ہی دھوکے سے توپ کو ہتھیا کر گجرات لے گیا۔ 1772 عیسوی میں چٹھوں نے یہ توپ اپنی ہمت سے واپس لے لی، لیکن اگلے سال 1773 عیسوی میں ایک اور سکھ سردار جنڈا سنگھ بنگی اس پہ قابض ہو گیا۔ وہ اسے امرتسر لے گیا، جہاں اسے بنگیوں کے قلعے کے باہر رکھ دیا گیا۔ 1802 میں رنجیت سنگھ نے امرتسر پہ قبضہ کیا تو توپ بھی اسی کی ہو گئی۔ اس نے ڈسکا، قصور، سبحان پور، وزیر آباد اور ملتان کی جنگوں میں اسے استعمال کیا، لیکن 1818 میں ملتان کے محاصرے کے دوران یہ توپ ناکارہ ہو گئی اور اسے لاہور لا کر دلی دروازے کے باہر رکھ دیا گیا۔ یہ توپ 1870 عیسوی تک وہاں رہی۔ 1870 میں ڈیوک آف ایڈنبرا کی لاہور آمد کے موقع پہ اس توپ کو عجائب گھر کی پرانی عمارت جو ٹلنٹن مارکیٹ کے سامنے تھی نصب کر دیا گیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد اسے موجودہ جگہ منتقل کر دیا گیا اور اس کے گرد بلند جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ یہ توپ نقصان سے بچی رہے۔ اس توپ نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور کچھ لڑائیاں تو خود اس کی خاطر لڑی گئیں۔ 1960 میں زمزمہ توپ کا یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ زمزمہ توپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان آرمی کے ماہرین نے اسے لاہور کے موسم سے بچانے اور اس کی زندگی بڑھانے کے لیے اس کی مرمت وغیرہ کی اور بڑی مہارت سے اگلی نصف صدی کے لیے اسے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ توپ کا نیا چبوترا سنگ مرمر سے بنایا گیا اور توپ دوبارہ 15 جنوری 1978 کو اپنی اصل جگہ پر واپس آ گئے۔ زمزمہ توپ در حقیقت مال روڈ لاہور کی ماتھے پہ جھومنے والا
خوشنما جھومر ہے جس کے بغیر یہ شاہراہ شاید ویران ہو جائے۔